ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام و تسلیت مقدس مقدس پر جن کا نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ نصوحہ کے بعد سورہ حشر کی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی دعا کا ذکر کیا ہے. رب العالمین نے فرمایا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور اب نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتے ہیں، مومنوں کی خوبی اور مومنوں کی صفت یہ ہے کہ ہر آنے والی نسل گزری ہوئی نسل کے حق میں مغفرت کی دعا کرتی ہے اور کیا کہتی ہے کہ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت لکھ دے، اور جو لوگ گزر چکے ہیں دنیا سے جن کی موت ایمان پر آئی ہے اے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما. اور فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. اور اللہ مومنوں کے سلسلے میں ہمارے دل میں کوئی بغض، کوئی کینہ، کپٹ، بغض، عداوت اور نفرت کی جذبات مت رکھ. ربنا انک رؤوف رحیم. دیکھیے دوستو، موتوں کے بارے میں ہم بہت سن رہے ہیں، موتوں کی کثرت ہے. اللہ اکبر، نوجوانوں کے بارے میں سنا جا رہا ہے 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کے ذریعے، ایکسیڈنٹ کے ذریعے بہت ساری موتوں کی ایک دن میں 2-3 موت کے بارے میں دوستو ہم سن رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو قیامت کی نشانی ہے، موتیں کثرت سے ہوگی، لوگ جلدی جلدی مرتے رہیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے. دوستو موت کے بارے میں تو ہم سنتے رہتے ہیں، عذاب قبر کے بارے میں آپ لوگ مجھ سے سنتے رہتے ہیں. اب آئیے دوستو تھوڑا سا ہٹ کے مرنے کے بعد ہمیں مردے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، مرنے کے بعد یہ میت کن کن حقوق کا دوستو تعلق رکھتا ہے ہم سے، مرنے کے بعد میت کے تعلق سے قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن و حدیث کے احکام و مسائل کیا ہیں، اس میت کے اس کے رشتہ داروں پر کیا حقوق ہے، اس میت کے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، اس میت کے عام مسلمانوں کے ساتھ کیا حقوق ہے. ان سارے احکام و مسائل حقوق کو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دوستو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. دعا کرتا ہوں رب العالمین ان ساری تعلیمات کے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. دوستو کوئی بھی بنا ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا بھائی ہو، ہمارا باپ ہو، ہمارا دوست ہو، کوئی بھی بنا ہو، سب سے پہلی تعلیم جو اسلام ہمیں دیتا ہے، شریعت کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ جیسی اس کی موت کی خبر سنو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شریعت کہتی ہے، شریعت کی پہلی تعلیم ہے. اور اسی دعا کے ساتھ ساتھ صبر کا اعلیٰ سے اعلیٰ سلوک کو انا للہ کہتے ہوئے صبر محمد
ابراہیم کی لاش زار و خطاب ہو رہے اور محمد رسول اللہ کیا کہہ رہے جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل رنجیدہ ہے، لیکن اللہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جس سے تم ناراض ہو جائے، میں کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالوں گا جو اللہ کو ناراض کر دے۔ آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم جو کفن میں لپٹا تھا، آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم سے کہا او بیٹے ابراہیم تیری وفات کا صدمہ مجھے پہنچا ہے، تیری جدائی کا دکھ ہے مجھے، تیری جدائی کا رنج پہنچا ہے مجھے، لیکن میں زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو اللہ کو ناراض کر دے۔ یہ محمد رسول اللہ نے اس قدر اعلیٰ معیار کے صبر کا محمد رسول اللہ نے ثبوت کیا ہے۔ ہمیں بھی دوستو اعلیٰ معیار کے صبر کا ثبوت دینا، سب سے پہلے زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے دیکھا ہوگا مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ کیوں پھٹی رہ جاتی ہے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی روح نکلتی ہے نا تو آنکھیں نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں ملک الموت کا۔ ہماری روح جب نکل کے جاتے ہیں نا ملک الموت نکالتا ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں آسمان کی طرف، اس کی میت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے دوڑ کے آؤ اس کی آنکھوں کو بند کرو، اس کا جسم ٹھنڈا ہونے سے پہلے، اس کا جسم ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی آنکھوں کو بند کرو، کیونکہ جسم اگر ٹھنڈا ہو گیا تو آنکھیں بند نہیں ہوگی۔ پھر جب آنکھیں بند نہیں ہوگی تو میت بڑا خوفناک دکھے گا، بڑی میت کی شکل بڑی بری لگے گی، آنے والے تانا کریں گے، آنے والے تانا دیں گے کہ کیسا انسان تھا، کتنی لاپرواہی، ان کی آنکھیں کی بند نہیں کی رشتے داروں نے۔ بعد کے لوگ تانا دیں گے جو حسد کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فوراً اس کی آنکھیں بند کرو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جب مرتے ہیں نا موت کی سختی بہت خطرناک ہوتی ہے، جب ملک الموت روح کو نکال کے اندر ہاتھ ڈال کے کھینچتا ہے نا، محمد رسول اللہ نے فرمایا میت کا پاخانہ نکل جاتا ہے، میت کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا موت کے وقت ان کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ یہ جو سختی ہوتی ہے نا آخری سختی جب روح نکلتی ہے نا حلق سے، یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جیسے ہی اس کی روح قبض ہوئی آنکھیں بند کرو اور دیکھو کہ کہیں اس نے پیشاب تو نہیں کر دیا، ہاں کہیں اس کا پاخانہ تو نہیں نکل گیا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر اس نے پیشاب کیا ہے، پاخانہ کیا ہے، تو پہلے اس کی غلاظت کو صاف کر کے پھر الگ بستر پہ اسے لٹاؤ۔ وہ غسل کا بعد میں ہے، لیکن ابھی لوگ پھینکنے آنے والے ہیں، ابھی اڑوس پڑوس کے لوگ جمع ہونے والے ہیں، ان کے جمع ہونے سے پہلے اس کا پاخانہ صاف کر دو۔ اس کا پیشاب اگر نکلا ہے تو پیشاب اس کا دھو دو، پھر الگ سے بستر پہ اس کو لٹا دو۔ وہ نہلانے دھلانے کا کام بعد میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تین چیزوں کا صبر کرنا ہے، اس کے بعد میت کی آنکھیں بند کرنی ہے، اس کے ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ کوئی چیز چھوڑوں گا نہیں، ترتیب کے ساتھ بتاؤں گا قبر میں دفن کرنے تک۔ اس کے بعد اس کی دوستوں غلاظت کو صاف کرنا ہے۔ اچھا کئی لوگ دوستوں کیا کرتے ہیں معلوم ہے، کسی کی موت کی ہم خبر سنتے ہیں۔ کل ہی میں نے ایک آدمی کی موت کی خبر سنائی۔ کتنے لوگ ایسے تھے یہاں پر جنہوں نے میرے اعلان کرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ دوستو ہم صرف اتنا کہہ دیتے انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں دوستو یہ میت کا حق ہے کہ ہم اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ انا للہ و انا سارے مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کی موت کی کوئی بھی مسلمان مرا ہو چاہے ہماری اس سے کبھی ملاقات، لیکن اگر ہم نے خبر سنی تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اے اللہ اس کی مغفرت فرما، ان کی قبر کی مرحلے آسان کرنا، سوال و جواب کے وقت ثابت قدم رکھنا، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا اور جنت الفردوس میں سے جگہ عطا کر، یہ دعا کرنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ نے خبر سنی کن کی موت کی، کون سا صحابی؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر سنی تو اللہ کے رسول نے دعا کی ابو سلمہ کو۔ محمد رسول اللہ رو رہے، جیسی آپ نے خبر سنی ابو سلمہ کی موت کی آپ رو رہے اور آپ نے کیا فرمایا اللہم اغفر لابی سلمہ ورفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ ابو سلمہ کی تو مغفرت فرما، ابو سلمہ کے درجات کو بلند کر اور فی المہدیین ابو سلمہ کا شمار نیک لوگوں میں کر، جو قیامت کے دن نیک اور صالح لوگ ہوں گے ابو سلمہ کا شمار نیک لوگوں میں کر۔ تو محمد رسول اللہ کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی مرنے والا ہو ہمارا اگر مسلمان بھائی ہے تو اس کی مغفرت کی دعا کرے۔ اگر ہماری اس محلے میں کوئی عبد الرحمان مر جاتا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے اللہم اغفر لعبد الرحمان، اگر کوئی زید مر گیا اللہم اغفر
لزید اللہم اغفر لاببکر اللہم اغفر لعبداللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام لے کے مغفرت کی دعا کرو. میت کا جو بھی نام ہے ان کا نام لے کر مغفرت کی دعا کرو. اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو جیسا کہ میں نے آپ کی زبان میں آپ کو بتا دیا کہ آپ اپنی زبان میں اسی دعا کریں. کیا دعا کریں؟ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنا, قبر میں اس کے مرحلے آسان کرنا اور اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا کرنا. اچھا دوستو, اس کے بعد کئی لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ میرا رشتہ دار تھا, مجھے اس سے بہت محبت تھی, کیا میں اس کی پیشانی کو چوم سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو بوسہ دے سکتا ہوں پیشانی پہ؟ بالکل دے سکتے ہیں, شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے. اگر آپ کا رشتہ دار ہے, دیکھیں باپ اپنے بیٹے کی پیشانی کا بوسہ دے سکتا ہے. بیٹا مر گیا, لاش میں لپٹا پڑا ہے, باپ کفن کا کپڑا ہٹا کر بیٹے کی پیشانی چوم سکتا ہے. باپ مر گیا ہو, بیٹا باپ کی پیشانی سے کفن کا کپڑا ہٹا کر چوم سکتا ہے. بہن کا انتقال ہو گیا, بھائی اپنے بہن کی پیشانی کو چوم سکتا ہے, بہن اپنے بھائی کی پیشانی کو چوم سکتی ہے, شوہر اپنی بیوی کی پیشانی کو چوم سکتا ہے, بیوی اپنے شوہر کی پیشانی کو چوم سکتی ہے. شریعت بالکل آپ کو اجازت دیتی ہے. محمد رسول اللہ نے کن کی پیشانی کو چوما تھا؟ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. آپ کو بہت محبت تھی عثمان بن مظعون سے, بہت محبت تھی اللہ کے رسول کو, تو اللہ کے رسول رو پڑے. حضرت عثمان کی جب موت کی خبر سنی, عثمان بن عفان نہیں ہے, یہ اور ہے عثمان بن مظعون, جب ان کی وفات کی خبر امام کائنات نے سنی تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے, رو رہے. آپ نے چادر ہٹائی اور عثمان بن مظعون کی پیشانی کو چوما, اور صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول نے پیشانی کو چوما, اللہ کے رسول کے آنسو حضرت عثمان کے چہرے پر گر پڑے. اللہ کے رسول کے آنسو ان کے چہرے پر ٹپکنے لگے, اور ہم نے خود دیکھا کہ اللہ کے رسول ان کے چہرے کو, ان کی پیشانی کو چوما. اور جس طرح اللہ کے رسول نے عثمان بن مظعون کی پیشانی کو چوما تھا, بعین ہی ابو بکر صدیق نے محمد رسول اللہ کی پیشانی کو چوما تھا. ابو بکر صدیق نے چوما تھا. جب صدیق کو دوڑ کر کسی نے بتایا, اے ابو بکر تیرا ساتھی چل بسا, محمد رسول اللہ دنیا میں نہ رہے, محمد رسول اللہ اللہ کے پاس چلے گئے. ابو بکر رو پڑے اور روتے روتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک سے کفن کا کپڑا ہٹایا, چادر ہٹائی, چوما امام کائنات کو ابو بکر صدیق نے, پیشانی پر بوسہ کیا ابو بکر صدیق نے. اور اس وقت ابو بکر صدیق نے کہا تھا, او میرے محبوب, او اللہ کے رسول, دو موتیں اب اللہ آپ پر کبھی جمع نہیں کرے گا. یہ موت تھی جو آ چکی, اب دو موتیں اللہ آپ کو کبھی نہیں دے گا. چومتے ہوئے ابو بکر صدیق نے الفاظ کہا تھا, بھائی اپنے بہن کو چوم سکتی ہے, بہن اپنے بھائی کی پیشانی کو چوم سکتا ہے, شوہر اپنے بیوی کی پیشانی کو چوم سکتا ہے. بالکل شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے. آپ کا دوست مر گیا, آپ کو بہت محبت تھی, آپ اپنے دوست کی پیشانی کو بھی چوم سکتے ہیں. اچھا, انتقال ہو گیا دوستوں, اب جلدی کیجئے کفن و کفن میں, اب دیر مت لگائیے. ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے, تو فلاں رشتہ دار آ رہا ہے, کبھی 4 گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہے, اور نعوذ باللہ یہاں تک ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے سعودی سے ان کا بیٹا نکلا ہے, 24 گھنٹے لگیں گے, 24 گھنٹے دوستوں ہم اس کی لاش کو رکھے رہتے ہیں گھر میں. کیا مطلب؟ روح کو تو جہاں جانا تھا جا چکی, اب خالی جسم کو رکھ کے کیا کرو گے؟ ارے اللہ کے بندوں, قبر اس کا انتظار کر رہی ہے, فرشتے قبر میں اس کا انتظار کر رہے ہیں, خالی لاش کو رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ جلدی سے کفن و دفن کی تیاری کرو, اب انتظار مت کرو. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں, شیخ البانی اپنے مرنے سے پہلے وصیت لکھی تھی. اپنے مرنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو وصیت لکھ کے رکھ سکتے ہیں, ہاں, اپنے بیٹے کو وصیت لکھ کے دے سکتے ہیں. شیخ البانی اسی صدی کے بہت بڑے محدث ہیں, اسی صدی کی اس صدی کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا تھا شیخ البانی نے کہ لوگوں جب میں مر جاؤں تو میرے ان بیٹوں کو خبر دینا جو شہر کے اندر ہے, میرے ان بیٹوں کو خبر مت دینا جو شہر کے باہر ہے, جو سعودی سے باہر ہے. ان بیٹوں کو خبر دینا جو شہر کے اندر ہے, اور جو شہر سے باہر ہے ان کو اس وقت خبر دینا جب میں قبر کے اندر چلا جاؤں, دفن کرنے کے بعد ان کو خبر دینا. کیونکہ اگر ان کو خبر دے گی تو وہ یہ کہیں گے کہ باپ کو بھی رکھنا, ہم لوگ آ رہے ہیں. میری لاش کو دفنانے میں بالکل دیر مت کرنا. یہ وہ لوگ تھے جو اسلامی تعلیمات کی حکمتوں کو جانتے تھے, جنہوں نے حدیث کو گہرائیوں کے ساتھ سمجھا تھا. اس لیے وصیت میں لکھ کیا تھا کہ میرے بیٹوں کو جو باہر رہتے ان کو خبر مت دینا. یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے کہ ہم 4-5 گھنٹہ لاش کو, آپ جانتے ہیں اسلام کی جو تعلیمات ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ جلدی سے کفن دفن کی تیاری کرو, جلدی سے نہلاؤ, کفن پہناؤ اور قبر کے حوالے کرو. انتظار مت کرو کسی کا, جتنے آ سکے 1 گھنٹے 2 گھنٹے
کیا تعلیمات ہے؟ اسلام کیوں کہتا ہے جلدی دفن کرو؟ آپ جانتے کئی لوگ تو اتنا رکھ دیتے ہیں کہ میت ڈھونڈنے لگتی ہے، اللہ کبھی کانوں سے خون آ رہا ہے، کبھی منہ سے خون آ جاتا ہے زیادہ جھلکنے کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ جان نکل چکی، اب یہ سڑے گا، گلے گا، اب یہ میت ڈھونڈ جاتی ہے. اور کئی مرتبہ 24 گھنٹے رکھے تھے نا، میت بدبو کرنے لگتی ہے. اور کئی رشتے دار ایسے ہوتے ہیں ناک پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کس کو منظر اچھا لگتا ہے کہ میرا رشتے دار ہے، میں ناک پکڑ کے اس کے پاس کھڑا ہوں؟ کس کو یہ منظر اچھا لگتا ہے؟ ارے اللہ کے بندوں، جو شریعت کی تعلیمات ہے نا بڑی حکمت پوشیدہ ہیں. جلدی سے اس کو کفن پہناؤ، جلدی سے نہلاؤ، قبر کے حوالے کرو. اس میں میت کی کتنی بڑی توہین ہے، میت ڈھونڈ چکا ہے، بدبو ہے، کتنی توہین ہے میت کی. جب بعد میں دشمن آپ کو تانا نہیں دیتے ہاں کہ اس کی لاش بھی سڑنے لگی تھی، لاش بھی ڈھونڈ چکی تھی. اس لیے شریعت کی یہ تعلیمات ہے کہ جلدی سے جلدی کفن پہنا کے اسے قبر کے حوالے کرو. اچھا دوستو، ہاں یہ ساری تعلیمات. اب آئیے دوستو ہم لوگ نہلانے کا مسئلہ دیکھ لیتے ہیں، غسل کا مسئلہ. آپ جانتے ہیں میت کو غسل، شریعت کا قانون یہ ہے کہ مرد کو مرد غسل دے گا، عورت کو عورت غسل دے گی. لیکن دوستو کیا باپ اپنی بیٹی کو غسل دے سکتا ہے؟ کیا ماں اپنے بیٹے کو غسل دے سکتی ہے؟ شریعت کہتی ہے ہاں دے سکتی ہے، لیکن کب؟ جب بچی 7 سال سے نیچے ہو. تب بچی کی عمر، بیٹی کی عمر اگر 7 سال سے کم ہے تو باپ اپنی بیٹی کو غسل دے سکتا ہے. ہاں اگر بیٹی کی عمر 7 سال سے کم ہے تو ماں اپنے بیٹی کو غسل دے سکتی ہے. لیکن بچہ اگر 7 سال سے اوپر ہو گیا تو ماں اس کو غسل نہیں دے سکتی. بیٹی 7 سال سے اوپر ہوگی تو باپ اس کو غسل نہیں دے سکتا. اور یہی وہ عمر ہے جس کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. آپ نے فرمایا جب بچوں کی عمر 7 سال ہو جائے تو پھر انہیں نماز کا حکم دو، اور 7 سال کی عمر میں بستر الگ کر دو، کیونکہ اچھے اور برے کا شعور ہو جاتا ہے بچوں کو. بچی ہے، بچہ ہے، 7 سال سے اوپر ہوتے ہیں تو اچھے اور برے کو سمجھنے لگتے ہیں. بستر الگ کر دو بچی کا، بچی کا بستر اپنے آپ سے، ماں باپ سے الگ کر دو، بھائیوں سے بچی کا بستر، بہن کا بستر الگ کر دو، کیونکہ اب اچھے برے کی تمیز انہیں آ چکی ہے. اس لیے شریعت کہتی ہے 7 سال کے بعد ماں اپنے بیٹے کو غسل نہیں دے سکتی، 7 سال کے بعد باپ اپنی بچی کو غسل نہیں دے سکتا. اچھا قانون شریعت کا تو یہ ہے کہ مرد کو مرد غسل دے گا، عورت کو عورت غسل دے گی. لیکن دوستو میاں بیوی اس حکم سے نکل جاتے ہیں، میاں بیوی اس حکم سے نکل جاتے ہیں. شریعت کا حکم ہے، شریعت کا قانون ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. یہاں کا مجھے پتا نہیں، لیکن آپ ذرا اپنے گجرات سے باہر نکل کے دیکھیے، لوگوں نے ایسی باتیں اپنے اوپر ایجاد کر رکھی ہے کہ نعوذ باللہ بیوی کو وفات کے بعد شوہر کی حرام ہو جاتی ہے. کون کہتا ہے حرام ہو جاتی ہے؟ کہ بیوی اپنے وفات کے بعد شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے. جبکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ یہ بیٹی اگر نیک ہے تو جنت میں بھی یہ بیوی تم کو مل کے رہے گی، یہی بیوی تم کو ملے گی. شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ بیٹا، باپ اپنی بیٹی کو غسل نہیں دے سکتا، ماں اپنے بیٹے کو غسل نہیں دے سکتی، لیکن بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. دلیل یہ رہی کہ حضرت علی نے فاطمہ کو غسل دیا. حضرت علی نے اپنی بیوی محمد رسول اللہ کی لگتی جگہ محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کو غسل کس نے کیا تھا؟ خود شوہر حضرت علی نے غسل کیا تھا. اور حضرت اسماء جو حضرت عائشہ کی ماں ہے، جو حضرت ابوبکر کی بیوی ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر اپنے شوہر کو غسل حضرت اسماء نے کیا تھا، ابوبکر صدیق کو غسل حضرت اسماء نے کیا تھا. اور وہ واقعہ یاد کیجئے، محمد رسول اللہ جنت البقیع سے آ رہے، حضرت عائشہ اپنے سر پکڑ کے بیٹھی ہے، ان کے سر میں درد تھا. حضرت عائشہ نے کہا آہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا عائشہ یہ درد سر آج تو میرے سر میں بھی درد ہے. اور عائشہ میرے سر میں اس قدر درد ہے، اس قدر درد ہے، اگر میرے درد سر کو تم محسوس کر لو گے تو تم اپنا درد بھول جاؤ گی، اس قدر میرے سر میں درد ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اگر تم میری زندگی میں مر جاتی ہو تو تمہارا کیا نقصان ہے، تم کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اگر تم میری زندگی میں وفات پا جاؤ تو میں اپنے ہاتھ سے تم کو نہلاؤں گا. اپنی بیوی کو اللہ
کہ جب ہم غسل کرتے ہیں میت کو غسل دیتے ہیں تو ہماری نظر اس کے سارے بدن پہ پڑتی ہے. کہیں عیب دکھے نا, اللہ کے لیے لوگوں کے سامنے میت کے عیب کو بیان مت کرو. ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے مرنے والے کو بیماری تھی, ہاں جب ہم نے اس کے جسم کو کھولا, جب ہم نے اس کے جسم کو کھولا, کپڑا ہٹایا تو ہم دیکھا کہ یہاں پہ زخم ہے اور زخم سے کیڑا نکلتا ہے. کئی ایسا ہوتا ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, خراب بیماری ہوتی ہے تو ہم جب جسم کو کھولتے تو کیڑا نکل ہوتا ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا اس کی اس عیب کو کبھی مت بیان کرنا, اس کی اس عیب کو کبھی مت بیان کرنا. مسلمانوں کے عیبوں کو چھپاؤ, مسلمانوں کی کمزوریوں کو چھپاؤ. اگر تم آج غسل کیا اور کل جا کے لوگوں کو بیان کیا, ارے یار جب میں اس کو غسل دینا تھا میں نے اس کا کپڑا ہٹایا تو یہاں سے کیڑا نکلتا تھا, زخم سے کیڑا نکلتا تھا. ارے حاسدوں کو موقع مل جائے گا ہنسنے کا, دشمنوں کو تانے دینے کا موقع مل جائے گا, اس کے رشتہ داروں کو تانا دیں گے کہ دیکھو ہماری بد دعا لگی ہے, ہماری تو ہم سے دشمنی کرنے نکلا تھا, اسی کی بد دعا لگی ہے. حاسدوں کو ہنسنے کا موقع ملے گا. محمد رسول اللہ نے فرمایا چھپاؤ اس بیچارے کے عیب کو مت چھپائے. کیوں لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو بیان کرتے ہو؟ اور آپ نے بشارت سنائی ہے جو میت کے عیبوں کو چھپاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی میت کو نہلائے اس کے جسم پر کوئی عیب و کمزوری دکھائے, اور آپ نے فرمایا اگر اس کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ اس نہلانے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا. اللہ اکبر. اللہ اس نہلانے والے کے بخش دیتا, گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا جو مردے کے عیب کو چھپاتا ہے نہلانے والا بندہ, اللہ 40 مرتبہ اس کو بخشتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ اس کی مغفرت کرتا ہے. اللہ اکبر. میت کے عیبوں کو مت بیان کرو, میت کے سارے جسم کو دیکھتے ہیں, اس لیے دوستو راز رکھو زندگی پر, اس راز کو مت کھولو. اچھا دوسری بات, میت کو نہلا کے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا ہڈیاں اس کی سخت ہو چکی ہیں. میت کا جسم ہے نا اکڑ جاتا ہے. کبھی ہاتھ اگر میت کا ایسے ہے, اگر ہم نے جلدی سے اس کا جسم گرم ہے تب تک دوستو اگر صحیح نہیں کیا, اگر جسم ٹھنڈا ہو گیا تو پھر اس کا ہاتھ ایسے ہی رہے گا, پھر ایسے نہیں ہوگا. اس لیے جلدی سے اس کے ہاتھ پیر کو بناؤ. اس کے ہاتھ پیر کو دوستو اگر کہیں ادھر ادھر پڑے ہوئے تو ٹھیک سے رکھو اس کے ہاتھ پیر کو. اور اس کی اللہ کے رسول میں اب ہڈیاں اس کی سخت ہو چکی ہے, کچھ گھنٹوں کے بعد ہڈیاں اس کی سخت ہو چکی ہوتی ہے, تو اللہ کے رسول میں جو نہلانے والا ہے وہ آرام کے ساتھ اس کی جسم کو الٹا پڑتا ہے, آرام کے ساتھ. آپ نے فرمایا اگر سختی کرے گا تو میت کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے لیکن ادھر ادھر نہیں مڑے گی, ٹوٹ جائے گی لیکن ادھر ادھر نہیں مڑے گی. آپ نے فرمایا میت کی ہڈی کو توڑنا, جو لوگ میت کے ساتھ سختی کرتے ہیں نا جلدی سے ادھر ادھر پلٹاتے, وہ سنے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو میت کی ہڈی کو توڑے یہ ویسے ہی قابل مذمت جرم ہے جیسے ہم زندہ کی ہڈی کو توڑتے ہیں. جیسے ہم زندہ آدمی کی ہڈی کو توڑتے ہیں اس کے اوپر جو گناہ ہے یہ اسلام کے اندر جیسے قابل مذمت جرم ہے, میت کی ہڈی کو توڑنا ویسے ہی اسلام کے اندر قابل مذمت جرم ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ میت کو بھی آرام کے ساتھ الٹا پلٹاؤ. ذرا اسلام کے دشمن کان کھول کے سنیں, ہمارا اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ میت کو بھی آرام کے ساتھ الٹا پلٹاؤ, میت کو بھی آرام کے ساتھ گزر دو. یہ اسلام کی تعلیمات ہے جس اسلام کے ہم اور آپ پیروکار ہیں. دوستوں میت کے تعلق سے آرام کے ساتھ اس کے جسم کو, پیٹھ کو نہلانا ہے تو انتہائی نرمی کے ساتھ, انتہائی نرمی کے ساتھ دائیں بائیں اسے کروٹ کے بل لٹاؤ اور آرام کے ساتھ غسل دو. اچھا اس کے بعد دوستوں آئیے کفن. کفن کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کفن کے تعلق سے محمد رسول اللہ نے ایک بہت بڑی بات کہی. آپ نے فرمایا میت کا کفن کا کپڑا ہے نا برانڈیڈ کمپنی کا ہونا چاہیے, اچھا سے اچھا کفن دو. جو بازار میں آپ کو لگے نا یہ سب سے قیمتی کپڑا ہے, پوچھو بازار میں گھومو, سب سے قیمتی اور برانڈیڈ کمپنی کا جو کپڑا ہے نا وہ کفن دو, اس میں کفن دو اپنے رشتہ دار کو. اللہ کے رسول نے وجہ کیا بتائی؟ ارے وہ تو کچھ ہی دنوں کے بعد وہ تو کپڑا سنبھل جائے گا میت کے ساتھ. کیا وجہ ہے کیوں ہم اسے اچھا کپڑا دیں؟ امام کائنات نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي مَا بَيْنَهُمْ فِي تِلْكَ الْأَطْفَانِ. اور آپ نے فرمایا ارے تم نہیں جانتے کہ میت انہی کپڑوں میں اہل ایمان سے ملتے ہیں عالم برزخ میں. آپ جانتے ہیں مومن اگر مرا ہے تو اللہ کے حکم سے یہ رشتہ داروں سے اللہ ملاتا ہے کہ دیکھ تمہاری نانی جو تم سے پہلے گزر چکی ہے تمہاری نانی ہے, یہ تمہارے چچا ہیں, یہ تمہارے بھائی ہیں, ملتے ہیں عالم مرنے کے بعد ہی قبر میں. انہی کفن کے کپڑوں میں ہماری روح ہوتی ہے. عالم جسے آپ قبر کہتے ہیں, عالم برزخ میں وہ کپڑا جو ہمیں کفن میں ملتا ہے نا, اللہ کے رسول نے فرمایا میت
آتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا برانڈیڈ کمپنی کا کپڑا. اور کس وقت اللہ نے اسے حکم کیا؟ جب غربت کا ماحول تھا, ناداری کے عالم میں محمد رسول اللہ نے حکم دیا کہ اچھی سے اچھی چادر, اچھا سے اچھا کپڑے میں اپنے مردے کو لپٹاؤ, کیونکہ اسی کپڑے کے اندر وہ مومنوں سے ملتا ہے, وہ عالم برزخ کے اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے. اچھا حضرت حمزہ, ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو کفن کا کپڑا ہے نا, کہاں سے یہ پیسہ لیں گے؟ ہاں رشتہ دار بھی کفن کا کپڑا اپنے جیب سے خرید کے لا سکتے ہیں, کوئی بیٹے بھی لا سکتے ہیں, لیکن شریعت کہتی ہے افضل یہ ہے کہ میت جو مال چھوڑ کے مرا ہے اسی مال میں سے کفن کا کپڑا خریدے, افضل ہے. لوگوں ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں, حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا سید الشہداء ہیں, تمام شہیدوں کے سردار ہیں, تمام شہیدوں کے. حضرت حمزہ جتنے لوگ قیامت کے دن تک شہید ہوں گے اور تمام شہیدوں کے سردار میدان حشر میں حضرت حمزہ ہے. جلیل القدر صحابی ہیں, لیکن جب ان کی لاش کے 11 ٹکڑے ہوئے تھے, محمد رسول اللہ نے ان کی لاش کو جمع کیا. جب ان کی لاش کو آپ لٹایا تو اللہ کے رسول نے چادر منگوائی. چادر اللہ کے رسول حضرت حمزہ کے سر کو ڈھک کے اس چادر سے کفن سے تو پیر کھل جاتے, پیروں پہ ڈالتے تو سر کھل جاتا. آپ نے صحابہ سے کہا کہ میرے چچا کے سر کو ڈھک دو, پاؤں پر اس کے نام کی گھاس رکھ دو. اچھا حضرت حمزہ جلیل القدر صحابی ہیں, مدینے میں اتنے مسلمان تھے, تو کیا کسی مسلمان کے گھر پہ اتنی اچھی چادر نہیں تھی جو حضرت حمزہ کا کفن بن سکے؟ اللہ کے رسول کے لیے مدینے سے اچھا کفن منگوانا, اچھی چادر منگوانا کوئی مشکل کام نہیں تھا, لیکن یہ وہ چادر تھی جو حضرت حمزہ چھوڑ کے گئے تھے دنیا سے. ہاں یہ وہ چادر تھی جو حضرت حمزہ کا مال تھا, حضرت حمزہ کی چادر تھی. اس لیے محمد رسول اللہ نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیغام دیا کہ کفن کی جو چادر ہے, کفن کا جو کپڑا ہے, مرنے والے کے مال سے ہو تو اچھا ہے, ورنہ تو ہر آدمی جا کے خرید سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو کفن انہی کی چادر میں دیا. اچھا دوستوں, اس کے بعد کچھ لوگ ہمارے یہاں کچرے تو میں نے آج تک نہیں دیکھا, لیکن باہر ہوتا ہے, ہمارے ہندوستان میں ہوتا رہتا ہے, بنگلور ہے, ممبئی ہے, ایک علاقوں میں ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں نے آپ کی یہ رسم بتائی جو جاہلانہ رسم ہے, میت کو ہم نے نہلا دیا, کفن پہنا دیا, کفن پہنانے کے بعد بیوی کو پکڑ کے لاتے ہیں, اب مہر بخشو اس کو. اللہ اکبر, پوری زندگی مہر ادار تھا, پوری زندگی لکھوا تو دیا کہ 1 لاکھ روپیہ مہر دوں گا, 5 لاکھ, لیکن دینے کی طاقت نہیں ہے. ہاں بڑا عمارتیں بھی لوگوں کے سامنے لکھ دیا کہ 5 لاکھ مہر, 5 لاکھ مہر, لیکن اب دینے کی طاقت نہیں ہے. پوری زندگی مہر ادار تھی, لیکن آج جب یہ کفن میں لپٹا اس کا شوہر پڑا ہے تو بیوی کا ہاتھ پکڑ کے لاتے ہیں کہ اب کھڑے ہو صندوق کے اوپر مہر بخشو اس کا. ہاں اللہ پر کتنی ظالمانہ رسم ہے. ایک تو ایسے ہی بیوی کے اوپر پہاڑ کا غم ٹوٹا, غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. ہاں اتنی خود بیچاری ہوتی ہے کہ اتنے یتیم بچوں کو چھوڑ کے مرائے, اور اس موقع پر شادی کا دن یاد کراتے ہیں, مہر کے طور پر شادی کا دن یاد کراتے ہیں. کتنی ظالمانہ رسم ہے, اور کتنی دوستوں ظالم ہے یہ لوگ جو پکڑ کے لاتے ہیں کہتے ہیں مہر بخشو. کیا یہ مہر معاف ہو جائے گی؟ علماء کہتے ہیں نہیں معاف ہوگی یہ مہر, مہر معاف نہیں ہوگی. جو میت مال چھوڑ کے گیا ہے نا, اسی مال میں سب سے پہلے بیوی کی مہر نکالیں گے, اسی کی مال سے بیوی کی سب سے پہلے مہر نکالیں گے. یہ مہر اگر اس وقت زبردستی تم ان سے معاف کرو نہیں چلے گا, زبردستی اگر معاف کرو تو نہیں چلے گا, اس کے مال میراث میں سب سے پہلے اس کا مہر نکالا جائے گا. اچھا حضرت, نماز جنازہ, نماز جنازہ کا کیا مسئلہ ہے؟ نماز جنازہ حق ہے, نماز جنازہ حق ہے. ہماری فیملی میں سے ایک آدمی ضرور شریک ہونا چاہیے. فرض تو ہے لیکن فرض کفایہ, ہاں یہ فرض کفایہ, نماز یہ فرض ہے, نہ چھوڑے تو گناہ ہوگا. یہ نماز جنازہ ادا کرنا فرض کفایہ. ہماری فیملی میں سے ایک آدمی چلا جائے تو کافی ہے. ہم فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ 10 لوگ ہیں, لیکن ایک آدمی بھی نماز میں جنازہ میں شریک ہو جائے کافی ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں, اس میں سے ایک چیز اتباع الجنائز, نماز جنازہ ادا کرنا, میت کی جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا. اچھا, جنازے میں چلنے والے 2 لوگ ہوتے ہیں, نماز جنازہ میں چلنے والے 2 لوگ ہوتے ہیں. سن لیجیے, ایک لوگ ہوتے ہیں سرپٹ ناکا کی جو مسجد ہے, اس میں ہم لوگ اکثر نماز جنازہ اسی مسجد میں ادا کرتے ہیں. کچھ لوگ نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں, اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور واپس قبرستان تک چلتے ہیں. وہاں پر قبر کھودی جا رہی ہے تو بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں, اور قبر جب تیار ہوگی مردے کو دفن کرتے ہیں تو 3 لمب مٹی بھی ڈال کے پھر آتے ہیں. محمد
محمد رسول اللہ نے فرمایا اجر و ثواب میں ایک نماز پڑھ کے واپس آ گیا اور ایک دفن تک ساتھ میں رہا، نماز ثواب میں یہ برابر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے مردے کی نماز جنازہ پڑھی میت کی نماز جنازہ پڑھنے تک پھر تدفین تک ساتھ رہا، اسے 2 قیرات اجر و ثواب ملے گا۔ 2 قیرات۔ صحابہ نے کہا اللہ کی رسول قیرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 2 بڑے پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنے؟ 2 بڑے پہاڑ کے برابر۔ اور جو صرف نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ گیا گھر، اسے 1 قیرات ملے گا۔ جو تدفین تک ساتھ میرا 3 مٹی ڈال کے آیا، 3 لفظ مٹی ڈال کے آیا قبر میں، اسے 2 قیرات اجر و ثواب ملے گا۔ اچھا، نماز جنازہ میں ہم عام طور پر کتنی تکبیریں کہتے ہیں؟ 4 تکبیریں۔ پہلی تکبیر میں کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورہ۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف۔ تیسری تکبیر کے بعد جو دعا ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، یہ دعا ہے۔ اچھا، چوتھی تکبیر کے بعد ہم سلام پھیر دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں محمد رسول اللہ نے 9 تکبیروں کے ساتھ بھی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ کتنی؟ 9 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں بھی کہہ سکتے ہیں، 6 بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہیں یہاں پر علماء نے لکھا اس حدیث سے یہ استنباط کیا ہے کہ اگر کوئی مرنے والا نیک آدمی تھا تو اس کی 4 تکبیروں سے زیادہ میں نماز جنازہ پڑھو، 4 سے زیادہ کرو۔ حضرت علی جب سنتے تھے کہ یہ صحابی بدری ہے، بدر میں شریک ہوا تھا، جنگ بدر میں۔ جنگ بدر والے کون سے صحابی ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا تھا او نبی کے وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، تم دنیا میں جو چاہے کرو، میں نے جنت تمہارے حق میں واجب کر دی ہے، لکھ دی ہے تمہارے حق میں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے قیامت تک، تم جنت کی ہو، جنت کی ہو۔ اللہ نے دنیا میں جنت کا ٹکٹ دے دیا بدری صحابہ کو۔ حضرت علی کو پتہ چلتا کہ صندوق میں جو لال کفن میں لپٹا پڑا صحابی بدر میں شریک ہوا تھا، تو حضرت علی 6 تکبیرات کہتے۔ کتنی؟ 6 تکبیرات کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھتے۔ اچھا، کیا پڑھیں گے؟ پہلی تکبیر کے بعد تو سورہ فاتحہ ہے، کوئی اور سورہ ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد وہ درود شریف ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد دیکھیں نماز جنازہ کی ایک دعا نہیں ہے، نماز جنازہ کی کئی دعائیں۔ ایک تکبیر کے بعد پڑھیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، دوسری تکبیر کے بعد پڑھیں گے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ دعا پڑھیں گے۔ تیسری تکبیر کے بعد ایک اور دعا ہے اللہم انا فلان ابن فلان فی خدمتک وہب لی جلالک، کئی دعائیں ہیں۔ ہم اس طرح 9 تکبیرات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، 6 تکبیرات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مرنے والا اگر نیک تھا، مرنے والا فضیلت والا آدمی تھا تو اس کی زیادہ تکبیرات کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ اچھا، اس کے بعد دوستو مرنے والے پہ قرض، بہت بڑی چیز بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مرنے والا مقروض ہے، ہم اس کی نماز جنازہ کے لیے ہم کھڑے ہیں تو پہلے پڑھانے والا کیا پوچھتا ہے؟ ارے اگر اس کے اوپر قرض ہے تو اس کے جو رشتے دار ہیں بیٹے اس کا قرض ادا کر دے، پوچھتا ہے کہ نہیں؟ پڑھانے والا پوچھتا ہے۔ مقروض ہے تو پھر اس کا قرض جلدی ادا کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی لایا گیا، نماز جنازہ پڑھی، اللہ کے رسول کھڑے، آپ نے فرمایا کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کے اوپر قرض ہے۔ اللہ کے رسول نکل گئے کہ تم پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کیا فرمایا؟ نکل گئے اللہ کے رسول، کہا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، تم پڑھ لو۔ ابو قتادہ آگے بڑھے، سب سے آگے نکل آئے، کہا اللہ کے رسول اس کا قرض میں ادا کر دوں گا، لیکن آپ بچ جائیے، نماز جنازہ پڑھائیے۔ کیوں؟ کیونکہ امام کائنات نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، آپ نے فرمایا قرض وہ چیز ہے جو شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا، یہ تو تبھی موت مرا ہے۔ ہاں، تبھی موت مرنے والے کو کیسے قرض معاف ہو سکتا ہے؟ شہید جو اللہ کے راستے میں لڑ لڑ کر جو تلوار سے اللہ کے رضا کے لیے اپنی گردن کٹوا دی، جب اس کو قرض معاف نہیں ہو رہا ہے، جب اس کو قرض معاف نہیں ہو رہا ہے، تو پھر دوستوں شہید کے علاوہ جو طبی موت اپنے گھر میں مر جائے اس کو قرض کہاں معاف ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب تک میت کا قرض ادا نہیں ہوتا اس کی روح لٹکتی رہتی ہے، اس کی روح لٹکتی رہتی ہے۔ ابو قتادہ نے یہاں تو کہہ دیا کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا، دوسرے دن ابو قتادہ سے محمد رسول اللہ گئے ملے اور آپ نے فرمایا ابو قتادہ کل میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، کیا تم نے اس کا قرض ادا کر دیا؟ ابو قتادہ نے کہا ہاں اللہ رسول میں نے ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا الآن برودہ، اب جا کے اس کی روح ٹھنڈی، اللہ اکبر، اب جا کے اس کی جان کو تسلی ملی، اب جا کے اس کی جان ٹھنڈی ہوئی ہے، جب اس کا قرض ادا ہوا تب جا کے اس کی جان چھوٹی ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے قرض، تو سب سے پہلے میت کا دوستوں قرض ادا کر دیں۔ اس کے بعد دوستوں قرض میں نے آپ کو بتا سب سے پہلے جو میت مال چھوڑ کے بڑا ہے اسی میں اس کا قرض ادا کریں، پھر مال میراث میں تقسیم ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد وصیت کر کے جاتے ہیں کئی لوگ کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ زمین پر مسجد بنوانا، کئی لوگ کہہ کے جاتے ہیں میرا اتنا مال مدرسے میں دینا، میں بے یتیموں کی کفالت کر کے آ رہا ہوں، میں کر کے آیا ہوں، تو میرے مرنے کے بعد یتیموں کو اتنا پیسہ دے کے دینا، بیواؤں کو اتنا پیسہ۔ کئی اولادیں ایسی ہوتی ہیں جب تک غم تازہ ہوتا ہے باپ کا تب
देना, गरीबों को देना। लेकिन मरने के बाद बेटे कहते वो हमारे बाप ने कहा था, हम नहीं जानते, वो हमारे बाप ने कहा था, हम नहीं जानते, हम नहीं देंगे मस्जिद के लिए, हम नहीं देंगे गरीबों को। कुरान की ये आयत सुनो, रब्बुल आलमीन ने फरमाया फमम बदलहु, कितनी बड़ी बात है कि जो लोग वसीयत को पूरा नहीं करते, फमम बदलहु बाद मा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु। और रब ने फरमाया जो मस्जिद की वसीयत को पूरा नहीं करते, जो बेटे अपने बाप की वसीयत को पूरा नहीं करते, जो रिश्तेदार अपने मरने वाले की वसीयत को पूरा नहीं करते, बहुत बड़ा गुनाह है। कल कयामत के दिन में उसकी पकड़ करने वाला हूं। कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि उसकी वसीयत तूने क्यों पूरी नहीं की। तो मस्जिद की वसीयत को फौरन पूरा करें उसके मरने की बात। अच्छा, लेकिन वसीयत का अगर ताल्लुक नेकियों से हो, तब गुनाहों से अगर वसीयत का ताल्लुक है तो पूरा नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई मरने वाला कह के गया है कि मेरे मरने के बाद हाजी पीर पैदल जाना, वहां पे चद्दर चढ़ाना, हाजी पीर पे इतना पैसा चढ़ा के आना, ये वसीयत पूरी नहीं करेंगे। ये वसीयत गुनाह से है, शिर्क से इस वसीयत का ताल्लुक है, पूरा नहीं करेंगे। मरने वाला कह के गया मेरे मरने के बाद अजमेर शरीफ जाना, अजमेर शरीफ में सलाम पढ़ना, वहां पे जो मैयत है वहां पे जो कब्र है, कब्र पे चद्दर चढ़ाना, इस वसीयत को पूरा नहीं करेंगे। वसीयत वो पूरी की जाएगी जिसका ताल्लुक नेक अमल से हो, नेकी से हो। वो वसीयत पूरी नहीं करेंगे जिसका ताल्लुक गुनाह के कामों से हो। बात समझ में आ गई? उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, माल मीरास में तकसीम। अच्छा, मैयत जो माल छोड़ के मरा है ना, अब उसे तकसीम करना पड़ेगा भाइयों में, बहनों में। हम दो गलतियां करते हैं। कितनी? दो गलतियां। एक गलती यह है कि बहन को महरूम कर देते हैं, औरतों को माल महरूम। क्यों? क्या कहते हैं भाई लोग? कहते हैं कि हमने इसकी शादी का खर्च उठाया, जेवरात दिए मेरे अब्बू ने शादी में, शादी का खर्च उठाया, ये दहेज वहेज हमने तो दिया है, यही इसका हिस्सा था। यही बात ने जिंदगी में शादी के बाद पहली बार शरीयत का कानून सुन लो। शरीयत कहती है माले मीरास उस वक्त तकसीम होगा जब बाप मर जाए। उसकी जिंदगी में जब तक उसकी आंखें खुली है माल तकसीम नहीं हो सकता। अगर उससे पहले आप तकसीम करेंगे तो माल मीरास नहीं कहलाएगा। माले मीरास तब कहलाएगा जब उसकी आंखें बंद हो जाए, दुनिया से चला जाए। शरीयत का कानून समझ में आ गया ना? लेकिन ये कहकर बहनों को जो मालूम कहते हैं कल कयामत के दिन ये बहनें अपने, आप कितने लोग में सबसे अव्वल की नमाज होते हैं लेकिन बहनों का माल खा के बैठे, लेकिन बहनों का माल खा के बैठे, कल कयामत के दिन ये बहन आएगी और तुम्हारा गरिमान पकड़ेगी, तुम्हारा दामन पकड़ेगी, जन्नत में जाने से कैसे तुम्हें रोकती है, कल कयामत के दिन पता चलेगा। वरना अगर बहनों का माल खाया है उसे अदा कर दो। भाई को अगर 10 रुपया मिलेगा तो 5 रुपया उसका आधा बहन को भी मिलेगा। वो माल अगर खाया है तो फौरन उसे अदा कर दो। कुछ लोग लेट करते हैं। हाँ, अगर सबकी राय है रिश्तेदारों की कि 5 साल के बाद तकसीम करेंगे, 10 साल के बाद, हमें कोई जल्दी नहीं है, तो अलग बात है। लेकिन माल मीरास ना फितने की जड़ होता है, झगड़े की जड़ होता है, फसाद की जड़ होता है। इसको जितना जल्दी तकसीम कर देना फितना खत्म होगा, झगड़ा खत्म होगा। जब तक ये रहेगा, हाँ सबकी नजरें सीधे है, इसमें कई लोग मर भी जाते हैं माल मीरास को तकसीम किसी झगड़े में, कई लोगों का खून हो जाता है, मर जाते हैं। जब तक ये तकसीम नहीं होता झगड़ा चलता रहता है, रोजाना की टंटे, रोजाना की पंचायत। तो जल्दी से इसको तकसीम करो और फितना खत्म करो मुआशरे से। हाँ, लोगों को तुम परेशान करते हो, रोजाना जमा करते हो, खत्म करो जल्दी से उसको तकसीम करो ताकि फितने की दोस्तों जड़ी खत्म हो जाए। अच्छा, शोक मनाना, मरने के बाद हम शोक मनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, शादी वगैरह करीब थी, हमारे रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, शादी की तारीख मुलतवी हो गई, थोड़ा सा पीछे धकेल दिया। हाँ, यहाँ तक कि मर्द भी शोक मनाते हैं। कहाँ आपने देखा है कि मर्द मैयत के बाद शोक मनाए? शोक का ताल्लुक मर्दों से नहीं, औरतों से है। हाँ, बहन अपने भाई पर शोक मना सकती है, बेटी अपने बाप के मरने के बाद शोक मना सकती है, और वो भी शरीयत ने इजाजत दिया, हुक्म नहीं किया है। शरीयत ने बहन और बेटी को इजाजत दिया, हुक्म नहीं किया। अगर शोक का मतलब क्या होता है? अच्छा कपड़ा न पहने, खुशबू न लगाए, जेवरात अच्छी मतलब जो जीनत की चीज इस्तेमाल न करे, घर के अंदर है, इसको कहते हैं शोक। लेकिन दफन करने के बाद बेटे काम काज में लग जाए, जिस तारीख को शादी होनी है होनी चाहिए, क्यों मुलतवी करे? अरे अल्लाह की अमानत की अल्लाह ने दे दी, हमें भी कर जाना है। हाँ, ये शोक हो, इस्लाम इसकी इजाजत सिर्फ इजाजत औरतों को देता है। बहन और बेटी को 3 दिन के बाद वो अच्छा कपड़ा पहने, कहीं भी सफर कर सकती है। हाँ, बीवी को शरीयत हुक्म देती है कि तुम्हें शोक मनाना है। हाँ, जो बीवी है, शौहर उसका मर गया, तो शरीयत इसको कहती है तुम्हें शोक मनाना है। कितने दिन? 4 महीना 10 दिन। कितने? 4 महीना 10 दिन। और वही उसकी इद्दत का एग्जाम भी है। कहाँ शोक मनाएगी? घर के अंदर बैठ शौहर, जिस घर में शौहर का इंतकाल हुआ उसी घर में शोक मनाएगी। इस शोक में न अच्छा कपड़ा पहनेगी, न जेवर पहनेगी, और न घर से बाहर निकलेगी बिला जरूरत। हाँ, अगर बीमार है, डॉक्टर
ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو جائے دوا لے کے سورج ڈرنے سے پہلے گھر کے اندر آ جائے. دکان پہ جانا ہے کوئی خرید کے دینے والا نہیں تو دکان پہ جائے لے کے شام ہونے سے پہلے گھر کے اندر آ جائے. بیوی کے لیے 100 گئے 4 مہینہ 10 دن اور اس کی عدت بھی ہے, اس کے بعد وہ شادی بھی کر سکتی ہے کسی سے. اور بہن اور بیٹی کے لیے 3 دن ہے اور وہ بھی اگر اجازت ہے شریعت نے. بیوی کو تو حکم کیا سوگ بنانا ہے لیکن بہن اور بیٹی کو اجازت دی ہے, شریعت کا حکم نہیں ہے. اچھا دوستو سوگ بنانے کے بعد 2 اہم چیزیں ہیں دوستو. میت کے رشتہ داروں کو تسلی دیں آپ کہ اللہ کی امانت کی اللہ نے لے لیا اور جتنا ہم صبر کریں گے ہمیں اجر عظیم ملے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے, آپ نے فرمایا ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. اللہ کو اس طرح تسلی دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں, اللہ کی امانت تھی, اللہ نے دے دیا. ہم پڑوسیوں کو جانا چاہیے جس کی یہاں میت ہو جائے, ہم رشتہ داروں کو جانا چاہیے جس کی یہاں میت ہو جائے, بار بار جانا چاہیے, تسلی دینی چاہیے. ارے اللہ کی امانت ہے, ہمیں بھی جانا ہے. وہ دیکھو ہمارا رشتہ دار مر گیا, ہاں مرنے کے بعد اس کی قبر میں تھوڑی جا سکتے ہیں. تسلی دے, تسلی سے حوصلہ ملے گا صبر کا. تسلی دینے سے میت کو جلدی سے جلدی بھول پائیں گے. اور کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تسلی دے کے اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں دوستو, آپ کی ذمہ داری کہاں ختم ہوئی؟ ذرا دیکھو تو صحیح مرنے والا کتنے یتیم بچیوں کو چھوڑ کے گیا. ذرا دیکھو تو صحیح مرنے والا کتنے یتیم بچوں کو چھوڑ کے گیا. ہم پڑوسی کیا کرتے ہیں؟ تسلی دے کے تو بول بول کے آ جاتے ہیں. لوگوں ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ مرنے والا اکیلا تھا, گھر میں کمانے والا مر گیا, تم نے مڑ کے بھی اس کے بچوں کو نہ دیکھا کہ روزی تھی کہ نہیں, اس کے پاس پڑھائی کا خرچ تھا کہ نہیں. کل قیامت کے دن یہ یتیم بچے ہمیں پکڑیں گے, یہ بے اور ہمارا گریبان پکڑے گی. ہمیں بیٹھنا چاہیے, مسجد کے اندر ویٹنگ کرنی چاہیے کہ ہمارا نمازی تھا, گھر میں اکیلا تھا کمانے والا, اب بچوں کی اس کی پڑھائی کا خرچ ہمیں اٹھانا ہے. ہماری مسجد میں بیت المال ہے, 1 سال کی راشن کی کٹ ہمیں دینا ہے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. چاہے ہماری جان پہچان صرف ہمارے ساتھ نماز کو کوئی رشتہ نہیں ہے, رشتہ دار نہیں تھا, صرف جان پہچان تھی, اس کے بچوں کا اس کی بیوی کا پورے اخراجات ہمیں اٹھانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آخری بات یہ ہے کہ میت کو ہم کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ میری ماں تھی, میرا بھائی تھا, میرا چچا تھا, میرا باپ تھا, میں کیسے اس کو فائدہ پہنچاؤں؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا میت کو سب سے زیادہ اگر فائدہ پہنچانے والی چیز ہے تو صدقہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ آپ منافقون اٹھا کے دیکھیے, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. رب نے فرمایا کہ جن لوگوں کے موت آتی ہے تو کبھی افسوس کرتے ہیں, خواہش کرتے ہیں کہ کاش موت کے آنے سے پہلے میں نے اپنا مال خرچ کیا ہوگا. علماء نے اس آیت سے استنباط کیا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں سب سے زیادہ میت کو کام آنے والی چیز ہے تو صدقہ ہے. امام کائنات نے فرمایا صدقہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ قبر کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. صدقہ قبر کی آگ کو بھی بجھاتا ہے. اسی لیے محمد رسول اللہ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے سارے عمل اس کے منقطع ہو جاتے ہیں, ریجیکشن اس کا عمل کا بند ہو جاتا ہے, الا من صلاۃ, سوائے 3 چیزوں کے. 3 چیزوں کا ثواب قبر میں بھی اسے ملتا ہے, الا من صدقۃ جاریہ. محمد رسول اللہ نے فرمایا ایک صدقہ جاریہ ہے. اللہ اکبر. میرا کوئی بھی رشتہ دار ہو, اب میں جاؤں مدرسے میں دیکھوں کہ یتیم بچے حفظ کر رہے ہیں, میں ان یتیم بچوں کو پیسہ دے کے آ جاؤں, دل میں یہ نیت ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے. میری ماں کا انتقال ہو گیا, میرا باپ کا, میرے بھائی کا, میرے چچا کا, یہ ان کی طرف سے دل میں یہ نیت ہے کہ یہ صدقہ ان کی طرف سے, قبر میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے. ہاں میں نے کھانا بنایا, یتیموں کو, بیواؤں کو, غریب مسلمانوں کو کھلایا, دل میں یہ نیت تھی کہ مرنے والے کی طرف سے صدقہ ہے. ہاں اب صدقہ کیجئے. محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ تمہارے دعا اور صدقے کا محتاج ہے, صدقہ کر کے اسے فائدہ پہنچاؤ. اور دوسری چیز, ایک تو صدقہ کرنا ہے, مسجد میں پیسہ دے دو, مدرسے میں یتیم بچوں کو دے دو, غریبوں کو کھانا کھلا دو, میت کی طرف سے صدقہ کرو. اور ہمیں یہ دل میں نیت ہے کہ یہ صدقہ میت کی طرف سے. اور دوسری چیز مغفرت کی دعا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک میت کو دفن کیا, دفن کرنے کے بعد صحابہ نکلنے لگے. آپ نے فرمایا رکو یہاں پہ, استغفروا لأخیکم, اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کرو. کیا فرمایا؟ اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کرو. ابھی ان سے سوال و جواب ہو رہا ہے. دعا کرو کہ اللہ نے ثابت قدم رکھے. میت میں فرشتے کیا سوال و جواب کرتے قبر میں؟ تمہارا دین کون سا ہے, تمہارے نبی کون ہے, یہ ساری چیزیں ان سے سوال و جواب ہوتی ہیں. اور آپ جانتے ہیں مومن اچھی طریقے سے جواب دیتا صحیح, تب بھی فرشتے اسے جھکڑ کر پوچھتے ہیں, ہاں اسے ایک دم جھٹکا دے کے پوچھتے ہیں, بتاؤ تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارے نبی کون ہے. رب نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. رب نے فرمایا یہی وہ مرحلہ ہے جہاں میں مومن کو ثابت قدم رکھتا ہوں, یہی وہ چیز, یہی وہ گھڑی ہے جہاں مومن کو میں اس کی بات پر ثابت قدم رکھتا ہوں. تو اللہ کے سبحانہ
میری اس وصیت کو یاد رکھنا کہ میرے دفن کرنے کے بعد جب تک اونٹ کٹتا ہے اور اونٹ کا گوشت کتنی دیر میں تقسیم ہوتا ہے، اس تقسیم تک اتنی دیر تک میری قبر پہ کھڑے رہنا، میرے لیے ثابت کرنے کے تو صحابہ یہ وصیت کر کے اپنے بچوں کو جاتے تھے کہ بیٹا میری مرنے کے بعد آدھا یا پونا گھنٹہ میری قبر پہ کھڑے رہنا، مغفرت کی دعا کرتے رہنا. لوگوں ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے ان کے لیے دعا کریں. اجتماعی دعا تو نہیں کر سکتے لیکن آپ دعا کیجیے، اے اللہ اس کو ثابت کر کر، اے اللہ قبر کا عذاب مت دینا اسے، اے اللہ اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا، اے اللہ قبر کے مرحلے آسان کر دے، اے اللہ سوال و جواب آسان کر دے، سوال و جواب میں ثابت کر. یہ دعا کرتے رہنا ہے. کب تک؟ آدھا گھنٹہ 15 منٹ. رشتے داروں کو تو آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے دعا کرنی چاہیے، باقی جو لوگ ہیں 5 منٹ 10 منٹ دعا کرتے رہے. وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. محمد رسول اللہ نے فرمایا اور جب آپ کو یاد ہے ہر نماز کے بعد اپنے رشتے داروں کے لیے دعا کرو. یہ آپ کی دعائیں بہت فائدہ پہنچائیں گی مرنے والے کو. اور ہم نے جس آیت سے اپنے خطبے کا آغاز کیا تھا نا، جس آیت سے، اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا مومن کی آنے والی نسلیں گزرے ہوئے مومنوں کے لیے دعا کرتی ہے. دعا کرتا ہوں بار اللہ سے رب العالمین مرنے کے بعد میت کے جو بھی حقوق ان حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین جو تعلیمات میں نے ذکر کی ان تعلیمات کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولتعلى أولى أجركم والله يعلم ما تصنعون.